اس وقت خفیہ نشرگاہ سے خبریں ختم ہو جانے کے بعد جنگی نغمے نشر کیے جا رہے تھے۔ صوفیہ کا خیال تھا کہ یہ جگہ ماسٹر فیٹی کے مکان سے کافی دور تھی۔ وہ ایک طویل سرنگ کے ذریعے یہاں تک پہنچے تھے۔ ماسٹر فیٹی کے مکان میں ایک خفیہ تہہ خانہ تھا۔ وہ تینوں پہلے اس تہہ خانے میں اترے تھے اور پھر تہہ خانے کے ایک دروازے سے اس سرنگ میں داخل ہوئے تھے۔ راجن نے ایک ٹارچ جلا لی تھی اور اس کی روشنی میں 10 منٹ تک چلتے رہے تھے۔ سرنگ کے اختتام پر راجن نے کسی میکینزم کو حرکت دے کر بائیں ہاتھ پر ایک خلا پیدا کر لیا تھا۔ اس سے گزرنے پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک گول سے کمرے میں پایا تھا۔ پھر زینے طے کر کے وہ اس کے اوپری حصے میں پہنچے تھے اور یہیں وہ خفیہ نشرگاہ قائم تھی۔ شہنیلا نے صوفیہ کو بتایا تھا، یہ دراصل ایک قدیم پن چکی ہے جو طویل عرصے سے ویران پڑی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اسے اپنے کام کے لیے مفید جانا۔ شہنیلا کے بیان کے مطابق 20-25 سال پہلے یہ پن چکی اور ماسٹر فیٹی کا مکان ایک ہی آدمی کی ملکیت تھا۔ اس نے کسی مقصد کے لیے یہ سرنگ بنوائی تھی۔ بعد میں جب ماسٹر فیٹی نے مکان خریدا تو وہ سرنگ بھی اس کے علم میں آئی، لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا تھا۔ پھر جب گوریلا جنگ شروع ہوئی اور ماسٹر فیٹی ان گریلوں کا سب سے بڑا ہمدرد بن گیا تو یہ سرنگ کام آئی۔ خفیہ نشرگاہ قائم کرنے کے لیے یہ نہایت مناسب جگہ تھی، لیکن ماسٹر فیٹی کے مکان میں بھی خفیہ نشرگاہ کا قیام ممکن تھا۔ صوفیہ کی اس بات کے جواب میں جب شہنیلا نے بتایا تھا کہ جان بوجھ کر اس سے پہلو تہی کی گئی ہے تاکہ اگر کسی وقت ہیڈ کوارٹر یعنی ماسٹر فیٹی کا مکان خطرے میں پڑ جائے تو بھی خفیہ نشرگاہ محفوظ رہے اور یہاں کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ شہنیلا نے یہ بھی بتایا تھا کہ پن چکی میں براہ راست داخلہ بھی ممکن ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے۔ وہ دروازہ اس لیے استعمال نہیں کرتے، اگر کوئی انہیں اس ویران پن چکی میں داخل ہوتا دیکھ لے تو خفیہ نشرگاہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ گو کہ پن چکی کے قرب و جوار میں آبادی نہیں تھی، لیکن ممکن تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ نکلتا اور انہیں پن چکی میں داخل ہوتے یا اس سے نکلتے دیکھ لیتا۔ سرنگ کا راستہ طے کرتے ہوئے اور بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ صوفیہ کو بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے کوڈز سیاہ رات اور صبح کی تلاش ہیں۔ اس پر صوفیہ نے راجن کو یاد دلایا تھا کہ اس نے پہلی بار اس سے شناسائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے وقت سیاہ رات ہی کہا تھا، اور اس کے بعد اس کی توجہ یہ تھی کہ خیالات میں ڈوب کر وہ بعض اوقات بے تکی سی باتیں کر جاتا ہے۔ صوفیہ کی اس بات پر راجن اور شہنیلا خوب ہنسے تھے، اور راجن نے بتایا تھا کہ اسے اس پر شہنیلا کا شبہ ہوا تھا، کیونکہ اسے ملنے والی اطلاع کے مطابق شہنیلا اسی دن پہنچنے والی تھی۔ وہ چونکہ شہنیلا کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے کوڈ کا سہارا لیا تھا۔ اس طرح اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا شبہ غلط ہے اور شہنیلا ابھی وہاں نہیں پہنچی۔ شہنیلا نے بتایا تھا کہ راستے میں ایک جگہ ملٹری نے اسے روک لیا تھا اور 24 گھنٹے تک اسے روکے رکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی طرف شک میں پڑ گئے تھے، لیکن طویل پوچھ گچھ کے بعد ان کا شک رفع ہو گیا۔ پھر کہیں جا کر شہنیلا کو ان سے نجات ملی تھی، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے بعد رنگ نگر پہنچ سکی تھی۔ گفتگو کے دوران صوفیہ ہمت کر کے یہ بھی کہہ گئی تھی کہ ان دونوں نے اس پر اعتماد کیسے کر لیا ہے، وہ پاکستانی جاسوسہ ہو۔ پھر اس بات پر بھی راجن اور شہنیلا ہنسے تھے، اور راجن نے اس سے بتایا کہ انہوں نے بہت ہی محتاط انداز میں اس پر اعتماد کیا تھا۔ شہنیلا نے یہ بھی ظاہر کر دیا اس نے صوفیہ کے کمرے کی تلاشی لی تھی۔ اس بات پر صوفیہ نے بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ یہ ساری باتیں سرنگ کے راستے میں اور پن چکی کے آنے کے بعد ہوئی تھیں، اور اس کے بعد راجن نے صوفیہ کو ریہرسل کروائی تھی تاکہ وہ آزاد انڈین ریڈیو سے نشر کیے جانے والے فیچر میں حصہ لے سکے۔ ریہرسل کے بعد راجن اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ آپ ایک اچھی مقررہ ہے، راجن بولا، اور وہ پھر نشرگاہ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ راجن نے خبریں سنائی تھیں۔ اس کے بعد اب جنگی نغموں کے ریکارڈ بجائے جا رہے تھے۔ صوفیہ دھڑکتے دل سے سوچ رہی تھی کہ وہ غازی کو اس خفیہ نشرگاہ کا پتہ کس طرح دے سکے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غازی رنگ نگر میں کس جگہ ٹھہرا تھا۔ وہ ابھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے راجن اور شہنیلا کو چونکتے دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی اور مبہوت ہو کر اس سرخ بلب کی طرف دیکھتے رہ گئے تھے جو تیزی سے جل اور بجھ رہا تھا۔ صوفیہ کے ذہن میں جیسے ایک بم سا پھٹ گیا ہو۔ اس بلب کا جلنا بجھنا اس بات کی علامت تھی کہ ماسٹر فیٹی کا مکان خطرے سے دو چار ہو چکا تھا۔ راجن نے یہاں پہنچنے کے بعد صوفیہ کو اس بارے میں بتایا تھا۔
اگر کبھی پاکستانی فوج ماسٹر فیٹی کے مکان پر چڑھ دوڑی تو وہاں پر کوئی آدمی ایک خاص بٹن دبا دے گا۔ اس طرح سرنگ کے راستے میں 2 جگہ رکھے ہوئے آتش گیر مادے پھٹ پڑیں گے اور چٹانیں ٹوٹ کر سرنگ کا راستہ بند کر دیں گی۔ اس طرح ماسٹر فیٹی کے مکان کا پن چکی سے رابطہ ختم ہو جائے گا اور پھر پاکستانی ملٹری کے فرشتے بھی پن چکی تک نہیں پہنچ سکیں گے اور نشرگاہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ ہاں، اس کے بعد اتنا فرق ضرور پڑ جائے گا، پھر وہ پن چکی میں آمد و رفت کے لیے عام راستہ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ راجن کو سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر یہ ساری باتیں صوفیہ کے ذہن میں چکرا گئیں۔ یہ ایک نازک ترین لمحہ تھا۔ غازی نے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ دوسرا کرنل خفیہ نشرگاہ کے بارے میں بتا دے، لیکن یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کچھ معلوم ہونا مشکل ہے، تو غازی کی ٹامی گن نے 2 ہلکے برسٹ اور مارے اور دوسرے کرنل اور آئی نبی کے جسم بھی چھلنی ہو گئے۔ اسی وقت کچھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں اور ٹامی گن کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ غازی اس وقت بڑا خونخوار نظر آ رہا تھا۔ مقابلے پر جب انڈیا کے دشمن ہوں تو اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا اور پھر ٹامی گن کے ایک ہی برسٹ میں دروازے پر 3 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ غازی نے جست لگائی اور میز کے عقب میں کرنل کی کرسیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ کسی قدر محفوظ پوزیشن میں تھا۔ اب اگر دروازے کی طرف سے اس پر فائرنگ کی جاتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی نہ کوئی ادھر آئے گا اور ضرور اسی لیے اس جگہ اسے رکنا پڑا۔ اسے یہاں کے ریکارڈ کی حفاظت کرنا تھی۔ اس کا خیال تھا کہ الماریوں میں ریکارڈ ہو سکتا تھا۔ اس ریکارڈ پر قبضہ پانے کے لیے اس نے ملٹری کے ریڈ سے پہلے اس مکان میں گھسنے کا خطرہ مول لیا تھا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ ان میں مشین گنوں کا شور بھی واضح طور پر سنائی دے رہا تھا۔ اچانک پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر جیسے ہی ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، غازی کی ٹامی گن نے تھوڑے سے شعلے اگل دیے۔ اس آدمی کے پیچھے 2 اور بھی تھے۔ انہوں نے جو اپنے ساتھیوں کا یہ انجام ہوتے دیکھا تو اتنی تیزی سے پیچھے ہٹ گئے کہ غازی کی ٹامی گن کا دوسرا برسٹ خالی ہو گیا۔ اب دروازے پر 4 اور کمرے میں 3 لاشیں پڑی تھیں۔ اچانک باہر سے فائر کیے گئے۔ غازی زہریلے انداز میں ہنس دیا کیونکہ گولیاں اس کی مخالف سمت میں دیوار سے ٹکرائی تھی۔ فائرنگ سامنے آئے بغیر کی گئی تھی، اس لیے گولیوں کا حشر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دیوار سے سر پھوڑے۔ بہرحال غازی پوری طرح محتاط تھا۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ تھوڑی گولیاں ضائع کرنے کے بعد وہ غازی پر چڑھ دوڑنے کے لیے بے تحاشا اندر گھستے چلے آتے۔ اب غازی نے محسوس کیا کہ گولیاں مکان کے اندر بھی چل رہی تھیں۔ غالباً ملٹری کے کچھ جانباز اندر گھس آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دفعتاً غازی نے دروازے کی آڑ سے ایک ہاتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ ہاتھ خالی نہ رہا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک بھی گولی چلا سکتا، غازی کی ٹامی گن سے کچھ گولیاں جیسے تڑپ کر نکلیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ کے چیتھڑے اڑ گئے اور ایک چیخ سنائی دی۔ ریوالور وہیں دروازے پر گر گیا۔ غازی اس مقابلے میں بھی مصروف تھا اور خفیہ نشرگاہ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے اسے اس کمرے سے نکلنا پڑتا اور اسے یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ یہاں کے ریکارڈ کی حفاظت اہم تھی۔ اس کی خاطر تو غازی نے شیر کی کچھار میں تنے تنہا گھس پڑنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ ملٹری ریڈ ہی کافی ہوتی۔ اس ریڈ کا انتظام غازی نے آج صبح ہی کر لیا تھا اور اس آپریشن کے انچارج میجر کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ ٹھیک 7:30 بجے حملہ شروع کرے۔ غازی کو اپنے اوپر اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ 7 بجے تک اندرونی صورتحال کو اپنے قابو میں کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اور غازی کو یہ توقع بھی تھی کہ ملٹری آپریشن بہت آسانی سے کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو سکی تھی۔ مکان والوں نے اس قسم کی صورتحال سے پیش آنے کے لیے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور غالباً اس قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، ورنہ یہ مقابلہ اتنی دیر تک جاری نہ رہتا۔ 27 منٹ کے ہولناک مارکے کے بعد کہیں جا کر آپریشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ مکان عموماً سناٹے میں ڈوبا رہتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہاں ان دونوں کرنل اور ماسٹر فیٹی کے علاوہ 22 آدمی تھے، جن میں سے صرف 4 آدمیوں کی گرفتاری ممکن ہوئی تھی اور باقی آخری دم تک مقابلہ کرتے رہے تھے۔ ماسٹر فیٹی بھی گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ عزیز بھی تھے، لیکن وہ اس مکان میں نہیں رہتے تھے، مگر سارے مکان میں وہ خفیہ نشرگاہ کہیں بھی نہیں تھی۔ راجن، شینیلا اور اس دوسری عورت کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا، اور آپریشن کا انچارج میجر اس بات پر بضد تھا کہ مکان سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکا۔ اب یہ فطری بات تھی کہ غازی کسی خفیہ راستے کے امکان کا جائزہ لیتا۔
آدھے گھنٹے کی تگودو کے بعد وہ تہہ خانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس تہہ خانے کا خفیہ راستہ کرنل ہی کے کمرے میں تھا۔ تہہ خانے میں پہنچنے کے بعد وہ دروازے میں سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اب غازی بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ خفیہ نشرگاہ اس مکان کی بجائے کہیں اور تھی، جہاں تک پہنچنے کے لیے اس سرنگ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت 8 بجے تھے، گویا خفیہ نشرگاہ کے پروگرام کے خاتمے کا وقت گزرے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن راجن وغیرہ اس سرنگ کے راستے واپس نہیں لوٹے تھے۔ یہ بات اس امکان کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ خفیہ نشرگاہ کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہوگا اور غالباً راجن کو خطرے کی اطلاع مل گئی ہوگی، اس لیے وہ اس دوسرے راستے سے نکل گیا ہوگا۔ غازی نے فوراً ایک ملٹری آفیسر کو گلپوش ہوٹل کی طرف روانہ کر دیا۔ اسے راجن اور شنیلا کے کمروں کے نمبر بتانے کی ہدایت کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کمروں میں جو بھی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ملٹری آفیسر کو ادھر روانہ کرنے کے بعد غازی سرنگ میں داخل ہوا۔ آپریشن انچارج اور چند سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ غازی دیکھ رہا تھا کہ سرنگ کے کنارے کنارے بجلی کے تار بچھے ہوئے تھے۔ چند منٹ تک چلتے رہنے کے بعد وہ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ سرنگ میں بچھے ہوئے تار ایک سوراخ سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی خفیہ راستہ ہوگا، انچارج بڑبڑایا۔ غازی نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور ادھر ادھر کی دیواروں کو ٹٹولنے لگا۔